اللہ 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 لا الہ الا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں کی تربیت کس انداز میں فرمائی اور اس امت کو سمجھایا، اپنے غلاموں کو بتایا کہ اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ تربیت انسان اخلاق کو سنوارنے والی چیز ہے، یعنی جب کسی کی تربیت اچھی ہو تو اس کے اخلاق اعلیٰ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان دوسروں کی نظروں میں معزز بن جاتا ہے۔ تربیت کا درست وقت کوئی متعین نہیں ہے کہ فلاں وقت میں ہی تربیت ہو، اس کے علاوہ تربیت نہیں ہو سکتی۔ ویسے تو تربیت کا تعلق کسی خاص وقت سے نہیں، لیکن خاص طور پر بچے کی تربیت بہت اہم ہوتی ہے، کیونکہ وہ بچے کا جو ذہن ہوتا ہے ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس پر جو لکھا جائے وہ پتھر پہ لکیر ہوتا ہے۔ تو بچے کی تربیت کیسے کی جائے؟ یعنی جو ابتداءً آپ بچے کے دماغ کے اندر بات ڈال دیں گے، وہ اس کے دل کے اندر مستحکم ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی۔ آج آپ بچے کو دین سکھائیں گے، بچہ آپ کا دیندار ہوگا۔ آج آپ بچے کو بچپن کے اندر نمازی بنائیں گے، بچہ آپ کا نمازی ہوگا۔ اگر آج والدین نماز پڑھیں تو وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں، جیسے والدین کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ جب گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہو، گھر کے اندر فحاشی ہو، گھر کے اندر ڈرامے فلموں کی باتیں ہوں، تو پھر بچے کا ذہن بھی اسی طرف جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ وہ بچہ اس چیز کو محسوس بھی نہ کرے اور اس کی تربیت بھی ہو جائے۔ اور جب بچہ والدین سے کوئی بات کرے تو اس کی ہے بچوں کی تربیت کا انداز۔ ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کام میں ہماری رہنمائی فرمائی، اسی طرح بچوں کی، اپنی اولاد کی تربیت کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی اور ایک ایسا انداز پیش فرمایا کہ اپنے بچے کی تربیت بھی کر لو اور اس کو محسوس بھی نہ ہونے دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا رہے ہیں، اور دوسری بات یہ بھی کہ بچوں کو کھانا اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائیں، اور کھانے کے درمیان ان کو یہ بتائیں کہ کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی دعا پڑھنی ہے۔ درمیان میں کیا پڑھنا ہے؟ جب آپ یہ عادت بنائیں گے تو بڑے ہو کے بچوں کی یہ عادت ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھلاتے بچوں کو ساتھ بٹھا کر تو اور ان کے ساتھ دلجوئی بھی کرتے، ان سے باتیں بھی کرتے اور ان سے گفتگو بھی کرتے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چھوٹے بچے تھے، حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ایک پلیٹ میں ہاتھ ڈالتے، کبھی دوسری پلیٹ میں ہاتھ ڈالتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں انہیں سمجھایا کہ انہیں محسوس بھی نہیں ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک، فرمایا وکل مما یلیک، فرمایا اے بچے جب کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لو، اور فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اب اس بچے کو برا بھی نہیں لگا اور اس کی تربیت بھی ہو گئی۔ جب آپ بچے کی یہ تربیت کریں گے، کل وہ کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور جب معززین کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے تو یہ آپ کی تربیت وہاں اثر کرے گی۔ جب آپ کے بچے کی تربیت ہوگی تو لوگ بھی کہیں گے کہ والدین نے اس بچے کی اعلیٰ تربیت کی ہے۔ تو سامعین محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کو دیکھا جائے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارے، لیکن کبھی بھی انہیں ڈانٹا نہیں گیا، کبھی بھی ان کو رسول اللہ نے ڈانٹا نہیں۔ اور جس کی گواہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جیسی محبت رسول اللہ سے مجھے ملی ہے کہ ایسی محبت میرے والدین سے بھی نہیں ملی۔ تو لوگوں، اپنی اولاد سے محبت ایسی کرو، جب اپنی اولاد سے محبت کرو گے تو کل وہ تمہارے کام بھی آئے گی۔ اگر آپ آج ان کو ڈانٹو گے، ان کا جو ذہن ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہوگا
اور آپ پھر جب کوئی سیریس بات بھی کر رہے ہوں گے وہ آپ کی بات پہ توجہ نہیں دیں گے. اس انداز سے اپنی اولاد کی تربیت کرو کہ آپ کی اولاد کی تربیت بھی ہو جائے اور اسے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں. اللہ پاک ہمارے بچوں کی اچھی تربیت کے معاملے میں ہمارا معاون و مددگار ہو. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ چلنے کی ہمارے بچوں کو ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.